ایئرپورٹ پر شام کا وقت تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے اور ہر چہرہ کسی نہ کسی امید کا عکاس تھا۔ لاؤنج میں قدموں کی آہٹ، لوگوں کی گفتگو اور اناؤنسمنٹ کی آوازیں ماحول کو بھر رہی تھیں۔ شیرازی خاندان کے تمام افراد جو برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے، ہال کے گوشے میں جمع تھے۔ ہر چہرے پر خوشی، بے چینی اور جذبات کی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ شیرازی خاندان کا وہ فرد جس نے 10 سال پہلے ایک روشن مستقبل کی تلاش میں بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا تھا، آج واپس لوٹ رہا تھا۔ جب فلائٹ کا نمبر پکارا گیا تو سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ لمحے جیسے رک سے گئے، پھر اچانک ایک بلند قامت شخص جو نہایت خوبصورت تھا دروازے سے باہر آیا۔ وہی اعتماد بھری چال، کشادہ پیشانی، ہلکی بڑھی ہوئی داڑھی اور آنکھوں میں سفر کی تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سکون تھا۔ ارتضیٰ شیرازی کے قدم آہستہ آہستہ زمین پر پڑ رہے تھے۔ سب سے پہلے مسز شیرازی نے اسے دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی، جسے یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے لبوں سے بے ساختہ دعا نکلی، میرا بیٹا واپس آ گیا۔ ارتضیٰ نے ان کی طرف دیکھا اور جیسے ہی اس کی نگاہ ان سے ملی، اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ان کے قدموں میں جھک گیا۔ مسز شیرازی نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کے آنسو اس کے کندھوں پر گرنے لگے۔ شیرازی صاحب جو اپنی جذباتی کیفیت کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، آگے بڑھے اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تمہیں دیکھ کر دل کو بہت سکون ملا ہے۔ ارتضیٰ نے ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور سر ہلایا۔ باقی سب جو پیچھے کھڑے تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، خوشی سے چہکنے لگے۔ تیمور نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، بھائی، آپ نے ہمیں بہت انتظار کروایا۔ وہ سب بہن بھائیوں اور کزنز کو گلے لگا کر مسکرا دیا۔ اپنوں کی یاد نے اسے بھی بہت ستایا تھا۔ دوسری طرف ایک شخصیت کی آنکھیں دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ فریحہ جو اس کی چچا زاد تھی، دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک سرخ گلاب پکڑا ہوا تھا جو اب تھوڑا کانپنے لگا تھا۔ وہ ارتضیٰ کو پسند کرتی تھی، مگر ارتضیٰ شیرازی سب میں اس قدر مگن تھا کہ اس کو دیکھ نہ سکا۔ اس کا کھلتا چہرہ اچانک مرجھا گیا۔ وہ سب گاڑی میں سوار ہو کر حویلی پہنچ گئے تھے۔ حویلی کا منظر بالکل مختلف تھا۔ دیواروں پر روشنیاں جھلملا رہی تھیں، دروازے پر رنگ برنگے پھولوں کے ہار لٹک رہے تھے اور نوکر چاکر صف میں کھڑے تھے، جیسے کسی شاہی مہمان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارتضیٰ کی حویلی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی ڈھول کی آواز گونج اٹھی۔ اندر داخل ہوتے ہی چچا جان نے اسے گلے لگا لیا اور دادی نے خوشی سے کہا، میرا پوتا واپس آ گیا۔ ان کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے برسوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ پھر وہ دادا جان سے ملا اور ان کی آنکھیں بھی پوتے کو دیکھ کر بھیگ گئی۔ حویلی کی پرانی فضا ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی۔ ہر کمرہ، ہر راہداری، ہر دروازہ، سب کچھ ارتضیٰ کو اس کے بچپن کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا رہا، حویلی کی وسیع دیواروں کو دیکھتا رہا، گویا ہر منظر کو دل میں اتار لینا چاہتا ہو۔ حویلی میں خوشیوں کا جشن جاری تھا۔ ہر کمرے میں چراغاں تھا، ہر چہرہ خوشیوں سے دمک رہا تھا۔ پرانی روایتوں کے مطابق ارتضیٰ کی واپسی کا دن خاندان کے لیے ایک تہوار بن چکا تھا۔ کھانے کی میز پر انواع اقسام کے کھانے رکھے گئے تھے اور ہر کوئی اس کے گرد جمع تھا۔ وہ سب سے محو گفتگو تھا۔ کھانے کے بعد ارتضیٰ نے اپنا اٹیچی کیس کھولا اور سب کے لائے ہوئے گفٹس بانٹ دیے۔ سب انتہائی خوش ہو گئے تھے۔ تھینک یو بھائی۔ شیزا جو سب سے چھوٹی تھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ارتضیٰ اس کے لیے خوبصورت سی ڈال لے کر آیا تھا۔ آہستہ آہستہ سارے بڑے اٹھ گئے تو سب کزنز نے محفل لگا لی۔ رات کے آخری پہر میں جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو ارتضیٰ حویلی کی چھت پر چلا گیا۔ چاندنی رات میں وہ حویلی کے صحن کو دیکھ رہا تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ ہر دیوار، ہر کونا اسے اپنے بچپن کی یاد دلا رہا تھا۔ فریحہ جو اتفاقاً وہاں سے گزر رہی تھی رک گئی۔ اس نے دور سے دیکھا ارتضیٰ صحن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں خواہش ابھری کہ وہ اس کے قریب جا کر بات کرے، لیکن ہمت نہ کر سکی۔ وہ دور ہی سے مسکرا کر پلٹ گئی۔ رات کے اندھیرے میں ارتضیٰ نے ایک بار پھر حویلی کی روشن فضا میں سکون محسوس کیا اور آرام کے غرض سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دن بھر کی گہما گہمی کے بعد حویلی میں شام کا وقت تھا۔ مغرب کے بعد کا سماں، خنکی سی بھری ہوا اور حویلی کے باغ میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ شیرازی حویلی کے کشادہ صحن میں بیٹھا تھا جہاں چاروں طرف حویلی کے لوگ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے اور خوشیوں کا ماحول تھا۔ ارتضیٰ اپنے مخصوص پرکشش انداز میں ایک صوفے پر نیم دراز تھا۔ اس کا بے ساختہ انداز، گہرے تاثرات والی آنکھیں، مضبوط اور سحر انگیز شخصیت اسے دوسروں سے نمایاں کر رہی تھی۔
दाएं जानिब निम्रा बैठी हुई थी जो अपने भाई के बैरून मुल्क की कहानियां सुन रही थी, लेकिन माहौल में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेने वाली वो मोहल्ले की लड़कियां थी जो बज़ाहिर तो बातों में मसरूफ थीं, मगर उनकी नजरें बार बार इर्तिजा की तरफ उठ रही थीं। फरीहा जो हमेशा से अपनी शर्मीली शख्सियत के लिए मशहूर थी, आज भी एक कोने में बैठी थी। उसने गुलाबी रंग का लिबास पहना हुआ था जिसके गोरे रंग को और नुमायां कर रहा था, और दूर से इर्तिजा को देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि आखिर वो इस कदर खूबसूरत और बावकार क्यों लगता है। उसकी बहन इनाया जो आमतौर पर ज्यादा बातूनी थी, आज कुछ ज्यादा ही खुश मिजाज दिखाई दे रही थी। वो इर्तिजा के करीब जाकर बोली, भाई, आपको अंदाजा भी है कि आपने वापस आकर हमें कितना खुश कर दिया है? इर्तिजा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। मुझे तो खुशी है कि मैं वापस आ गया, लेकिन तुम सब ने जो मोहब्बत दी है वो वाकई मेरे लिए कीमती है। इनाया की आंखें मुस्कुरा उठी। वो दिल ही दिल में बोली कि इर्तिजा सिर्फ खानदान के लिए ही नहीं बल्कि हर नज़र के लिए ख़ास था। दूसरी तरफ फरीहा को ये गुफ्तगू सुनकर थोड़ा अजीब महसूस हुआ। वो खामोशी से अपनी जगह से उठकर अंदर चली गई, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थी। रात के खाने के वक्त सब लोग डाइनिंग हॉल में जमा थे। खानदान के बड़े अफराद गुफ्तगू में मशगूल थे, जबकि नौजवान पार्टी नोक झोंक में लगी थी। पुरसुकून माहौल में खाना खाया गया। रात का वक्त था और हवेली के वसी दीवारों के अंदर खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ दूर कहीं झींगरों की आवाजें माहौल को तोड़ रही थी। फरीहा अपने कमरे में आईने के सामने बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग किसी और ही ख्याल में उलझा हुआ था। इर्तिजा का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो जानती थी कि इर्तिजा पर उसकी नजरें सिर्फ उसकी अपनी ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि ये उसकी माँ फायजा बेगम का ख्वाब भी था कि वो उनका दामाद बने, जबकि वो उसके बचपन के निकाह से वाकिफ थी। फरीहा, तुम कब तक ये खामोश तमाशाई बनी रहोगी? फायजा बेगम ने अचानक कमरे में दाखिल होते हुए कहा। उनके चेहरे पर सख्ती और लहजे में हुक्म था। इर्तिजा अब यहाँ आ चुका है, वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में आ सकता है, लेकिन अगर तुमने देर की तो कोई और बाजी मार लेगा। फरीहा ने आईने में माँ को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन अम्मी, इर्तिजा तो सबके साथ बहुत अच्छा है, वो किसी एक पर तवज्जो नहीं देता, वो मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करता। फायजा बेगम ने नाक सुकेड़ते हुए कहा, ये तुम्हारी नालायकी है फरीहा। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि मर्दों को किस तरह काबू में किया जाता है? उन्हें काबू में करने के लिए दिमाग चाहिए, और वो दिमाग तुम्हारे पास है? फरीहा ने कंघी एक तरफ रखी और संजीदगी से माँ को देखा। अम्मी, आप क्या चाहती हैं कि मैं क्या करूं? फायजा बेगम ने अपनी चादर दुरुस्त करते हुए उसके करीब आकर सरगोशी में कहा, इर्तिजा तुम्हारा है, तुम्हें चाहिए कि उसे ये महसूस करवाओ कि उसका सुकून सिर्फ तुम्हारे साथ है। अपनी मौजूदगी का असर डालो और सबसे बढ़कर उसकी फैमिली में उसके फैसलों को समझने वाली बनो। फरीहा ने गहरी सांस भरी। लेकिन अम्मी, अगर उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया तो? फायजा बेगम ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मर्द नजरअंदाज तब करते हैं जब औरत बेवकूफ हो। तुम समझदार हो, उसके करीब जाओ, उसे महसूस करवाओ कि तुम उसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती और वो तुम्हारे बगैर। अगले दिन फरीहा ने अपनी माँ के मशवरे पर अमल करने का इरादा कर लिया था। वो बाग में इर्तिजा के करीब जाकर बैठ गई जहां वो किताब पढ़ रहा था। इर्तिजा, आप हमेशा इतने मसरूफ रहते हैं कि हम सबके साथ वक्त ही नहीं गुजारते, वो एक अदा से बोली। इर्तिजा ने किताब बंद करते हुए मुस्कुराते हुए उसे देखा। ऐसा तो नहीं है फरीहा, मैं सबके साथ वक्त गुजारता हूँ, शायद तुम मुझसे बात करने में हिचकिचाती हो। फरीहा ने मसनूई शर्मगीनी से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात तो नहीं, आपको देखकर बस कुछ कहना मुश्किल लगता है। इर्तिजा ने बात को हंसी में डाल दिया, लेकिन फरीहा का अंदाज वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ था। वो हर छोटी बात पर हंस रही थी, हर चीज में उसकी दिलचस्पी लेने की कोशिश कर रही थी और बार बार उसकी तारीफ कर रही थी। रात को फरीहा ने अपनी फायजा बेगम को बताया था कि उसने इर्तिजा के साथ दिन गुजारा, लेकिन उसे ज्यादा मुतासिर नहीं कर सकी। फायजा बेगम ने तेज लहजे में कहा, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है फरीहा, याद रखो, अगर तुमने इस मौके को गंवा दिया तो इर्तिजा पर किसी और का हक हो जाएगा और तुम्हारे ख्वाब हमेशा के लिए बिखर जाएंगे। फरीहा ने खामोशी से सर हिलाया और दिल में अहद किया कि वो इर्तिजा को अपने करीब लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी हद क्यों ना पार करनी पड़े। रात के खाने के बाद हवेली की मजलिस गाह में इर्तिजा के वालिदैन और खानदान के बड़े जमा थे। माहौल मामूल से ज्यादा संजीदा था और इर्तिजा को महसूस हो रहा था कि कोई अहम बात होने वाली है। शिराजी साहब अपनी नशिस्त पर गहरी सोच में डूबे हुए थे।
جبکہ مسز شیرازی مسلسل اپنے بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ کہنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ پاس ہی دادا دادی بیٹھے تھے۔ بیٹا، ہمیں ایک اہم معاملے پر تم سے بات کرنی ہے۔ یہ ہمارے مستقبل کے بارے میں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات کو سمجھداری سے سنو۔ ارتضیٰ نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ جی بابا جان، کیا بات ہے؟ مسز شیرازی نے نرمی سے کہا۔ ارتضیٰ، شاید تمہیں یاد نہ ہو لیکن تمہارا بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ تمہارے دادا جان کی خواہش تھی کہ یہ رشتہ طے پائے، اسی لیے ہم نے ان کی خواہش کا احترام میں تمہارا نکاح تمہارے ماموں کی بیٹی نہال الوی کے ساتھ کیا تھا۔ یہ خبر ارتضیٰ کے لیے جیسے بجلی بن کر گری۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ شیرازی صاحب نے تحمل سے اسے دیکھا۔ یہ مذاق نہیں ہے بیٹا، تمہارا نکاح ہوا تھا لیکن وقت کے ساتھ یہ بات دب گئی۔ نہال اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ عرصے سے خراب ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ تم اس نکاح کو ختم کر دو اور اپنی زندگی کے لیے بہتر فیصلہ کرو۔ ارتضیٰ کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک سا گیا۔ ختم کر دوں؟ مگر کیوں؟ نہال کا خاندان ہمیشہ سے ہی ضدی اور انا پرست رہا ہے۔ ان کی وجہ سے ہمارے رشتے بگڑ چکے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری زندگی بھی ان مسائل میں الجھ جائے۔ مسز شیرازی نے اس کو خاندانی رنجشوں سے آگاہ کیا۔ ارتضیٰ نے گہری سانس لی اور اپنی ماں کی بات پر غور کیا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا تذبذب پیدا ہو چکا تھا۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ ہم چاہتے ہیں کہ تم فریحہ سے شادی کر لو۔ وہ ہماری بیٹی ہے اور تمہیں بھی پسند کرتی ہے۔ اس سے نہ صرف خاندان کے رشتے مضبوط ہوں گے بلکہ تمہیں ایک ایسا جیون ساتھی ملے گا جو تمہیں سمجھ سکے۔ دادا جی صاف گوئی سے بولے۔ فائزہ بیگم کے دل میں سکون اترا، جبکہ جاذبہ بیگم دادا جی کے اس فیصلے پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی نیہا کا رشتہ ارتضیٰ کے ساتھ طے پائے۔ فریحہ جو قریب کے کمرے میں بیٹھی تھی یہ باتیں سن رہی تھی اور خوشی سے جھوم گئی، لیکن ارتضیٰ کا ذہن الجھنوں کا شکار تھا۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے کسی کے دباؤ میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بچپن کا نکاح شاید اس کے لیے صرف ایک رسمی سے رشتہ تھا، لیکن وہ نہال الوی کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ وہ یہ فیصلہ جلدی میں نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سوچنے کا وقت مانگ رہا تھا اور یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ باہر سے سرد ہوا کی سرسراہٹ اور حویلی کے کمرے میں خاموشی کے درمیان اس کے دماغ میں کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ نہال الوی کون تھی؟ کیا وہ واقعی اس کی منکوہہ تھی یا یہ سب محض خاندان کی سیاست تھی؟ اور فریحہ؟ وہ فریحہ کو ایک اچھی دوست سمجھتا تھا، لیکن کیا وہ اس کے لیے زندگی کا ساتھی بن سکتی تھی؟ اگلے دن اس نے سوچا کہ وہ نہال الوی سے ملے گا، چاہے اس کے خاندان کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ وہ یہ رشتہ ختم کرنے یا نبھانے کا فیصلہ اپنے دل سے کرنا چاہتا تھا، کسی اور کے کہنے پر نہیں۔ یہ معاملہ میری زندگی کا ہے اور میں اسے خود حل کروں گا، وہ دو ٹوک انداز میں خود سے گویا ہوا۔ کسی شادی کی تقریب عروج پر تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہال، مہمانوں کی باتیں اور موسیقی کی مدھم دھنوں نے ایک خوشگوار ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ حویلی کے تمام لوگ اس شادی میں مدعو تھے۔ ارتضیٰ اپنے مخصوص وقار اور شخصیت کے ساتھ ہال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدم تیز تھے لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اچانک وہ کسی سے ٹکرا گیا۔ ایک پل کے لیے سب کچھ جیسے تھم سا گیا۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس کے ہاتھوں میں سے اس کی چاندی کا کڑا نما چوڑیاں زمین پر گری۔ اس کے چہرے پر حیرت اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ جھک کر اپنی چوڑیاں اٹھانے لگی، لیکن ارتضیٰ کے قدم وہیں جم گئے۔ سفید خوبصورت لباس میں لپٹا وجود، ہلکا سا گھبرائے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے، وہ کسی خواب کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ کا دل جیسے زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شرمندگی، پھر حیرت اور پھر ایک عجیب سا سکون جھلکنے لگا۔ معاف کیجیے گا، میرا دھیان نہیں تھا، لڑکی نے دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور جھک کر اپنی چوڑیاں اٹھانے لگی۔ ارتضیٰ نے جلدی سے جھک کر اس کی چوڑیاں اٹھائیں اور اسے پکڑاتے ہوئے کہا، نہیں، غلطی میری تھی، آپ تو ٹھیک تھیں۔ لڑکی نے نظریں اٹھا کر پہلی بار ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ نظر، وہ چمکتی ہوئی گہری آنکھیں جن میں حیرت اور معصومیت تھی، ارتضیٰ کے دل میں اتر گئی۔ وہ چند لمحے سب کچھ بھول گیا، جیسے یہ لمحہ کسی اور دنیا کا حصہ ہو۔ جی میں ٹھیک ہوں، شکریہ، وہ دھیمے لہجے میں کہہ کر واپس پلٹی اور ہجوم میں گم ہو گئی۔ لیکن ارتضیٰ، وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے دل میں کئی سوال اور عجیب سے جذبات امڈ آئے۔ رات کے کھانے کے بعد ارتضیٰ اپنی میز پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کا دھیان مکمل طور پر اس لڑکی کی طرف تھا۔ نعمان، وہ لڑکی کون تھی جس سے میرا ابھی ٹکراؤ ہوا تھا؟ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نعمان سے پوچھ بیٹھا، جو اس کا چچا زاد بھائی تھا۔
نعمان نے ہنستے ہوئے کہا، کون سی لڑکی؟ وہی سفید لباس میں معصوم سی خوبصورت سی؟ وہ کس کی مہمان تھی؟ ارتضیٰ کی آواز میں بے چینی واضح تھی۔ نعمان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یار تم واقعی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے؟ ارتضیٰ نے سرسرا سے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ تمہاری منکوہا نہال الوی تھی، جس سے تمہارا بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ اس کی فیملی بھی اس شادی میں انوائٹڈ تھی، مگر خاندانی تنازع کی وجہ سے کسی نے اس کو مخاطب نہیں کیا۔ نعمان نے تفصیل سے سب بتایا، مگر اس کا دل نہال الوی کے نام پر اٹک کر رہ گیا۔ ارتضیٰ کو یہ نام سن کر ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا؟ نہال الوی؟ ہاں، تمہاری بچپن کی منکوہا، نعمان نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ارتضیٰ کرسی پر بے حرکت بیٹھا رہ گیا۔ یہ لڑکی جو چند لمحے پہلے تک اس کے لیے ایک معصوم اور خوبصورت اجنبی تھی، وہی نکلی جس کے بارے میں اس کے گھر والے دن رات بات کر رہے تھے۔ نہال الوی اس کی منکوہا؟ اس انکشاف کے بعد ارتضیٰ کے دل میں جذبات کا ایک طوفان برپا تھا۔ وہ الجھن اور حیرت میں گم تھا، لیکن نہال کی وہ معصومیت اور چہرے کی معافی مانگنے والی جھجک اس کے دل سے نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نہال صرف ایک نام نہیں، بلکہ ایک خاص احساس تھا جو اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، لیکن ارتضیٰ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ حویلی کی چھت پر کھڑا وہ چاند کی روشنی میں ڈوبے میدان کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظروں کے سامنے نہال الوی کا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ وہ معصوم جھجک، جھکی ہوئی نظریں اور دھیمی سی آواز ہر لمحہ اس کے دل و دماغ میں گونج رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو اور وہ اس لمحے میں قید ہو چکا ہو۔ دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن ارتضیٰ کی حالت بدل رہی تھی۔ صبح جائے ہو یا حویلی کے وسیع باغ میں ٹہلنا، وہ ہر لمحہ نہال کے خیالوں میں گم رہتا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کے الفاظ کی نرمی ارتضیٰ کے دل پر جیسے نقش ہو چکی تھی۔ حویلی کے افراد اس کی اس بدلتی صورتحال کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ جو پہلے ہر محفل کی جان ہوتا تھا، اب اکثر تنہائی ڈھونڈتا تھا۔ فریحہ جو پہلے ہی ارتضیٰ کی طرف راغب تھی، اس کی اس خاموشی کو حسد کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ کوئی اور اس کی جگہ لے رہا ہے، اور یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شام جب وہ حویلی کے باغ میں ٹہل رہا تھا تو نعمان اس کے پاس آیا۔ کیا بات ہے بھائی؟ تمہاری حالت کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہے۔ ارتضیٰ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کچھ خاص نہیں، بس دل کچھ سوچوں میں الجھا ہوا ہے۔ یہ سوچیں کہیں نہال الوی کی وجہ سے تو نہیں؟ نعمان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ارتضیٰ چونک گیا، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے بھائی، تمہاری آنکھوں میں جو الجھن اور دل میں جو بے چینی ہے نا، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ تمہیں اب مان لینا چاہیے کہ تمہارے دل میں نہال کے لیے کچھ ہے، نعمان نے ہنستے ہوئے رازداری سے کہا۔ ارتضیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ وہ اپنے دل کی بات کو قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن حالات کی پیچیدگی اسے روک رہی تھی۔ نہال کے خاندان کے ساتھ چلنے والی تنازعات اور اس کے والدین کی خواہش کہ وہ فریحہ سے شادی کرے، سب کچھ اس کے راستے میں حائل تھا۔ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھے ارتضیٰ نے نہال کی تصویر اپنے ذہن میں دوبارہ بنائی۔ وہ جو چند دن پہلے ایک اجنبی تھی، اب اس کی زندگی کا محور بن چکی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ نہال اس کی تقدیر کا حصہ ہے، لیکن اس کا دماغ اسے خاندان کی ذمہ داریوں اور روایتوں کی طرف کھینچ رہا تھا۔ ارتضیٰ نے اچانک ماں باپ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مزید اس الجھن میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عزم کیا کہ وہ نہال کے بارے میں سب کچھ صاف صاف کہے گا اور اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ وہ آزاد فضا میں رہا تھا۔ اس کا انداز ہی سب سے نرالا اور منفرد تھا۔ وہ دل کی مان کر چلنے والوں میں سے تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ ارتضیٰ نے بڑوں کے کمرے میں آ کر دھیرے سے کہا، میں آپ سب سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ شیرازی صاحب نے گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ ارتضیٰ نے گہری سانس لی جیسے خود کو ہمت دے رہا ہو۔ میں نہال الوی کو رخصت کروا کر یہاں لانا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ کمرے میں ایک دھماکے کی طرح گونجا۔ سب کے چہرے اچانک سنجیدہ ہو گئے۔ مسز شیرازی جو اب تک مسکرا رہی تھی، ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ فریحہ کی ماں فائزہ بیگم نے حیرت اور غصے سے دیکھا۔ کیا نہال الوی؟ وہی لڑکی جس کے خاندان نے ہمیں بارہا ذلیل کیا؟ دونوں چچا اور دادا دادی بھی حیرت زدہ رہ گئے۔
بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے فریحہ کو چنا ہے اور اب تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ مسز شیرازی نے بھی فوراً مداخلت کی۔ امی میں جانتا ہوں آپ سب کو یہ بات حیران کر رہی ہے، لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ نہال الوی میری منکوحہ ہے اور یہ رشتہ توڑنا میری نظر میں صحیح نہیں۔ ارتضیٰ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ ارتضیٰ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے خراب ہیں۔ ہم نے بہت برداشت کیا اور تم اب انہی کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ شیرازی صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ انہیں بیٹے کی بات سلگا گئی تھی۔ فریحہ جو کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ غصے اور بے بسی میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ فریحہ کو نظر انداز کر کے اس لڑکی کو اپنانا چاہتا ہے؟ فائزہ بیگم نے تیز لہجے میں کہا تھا، جبکہ جاذبہ بیگم دل ہی دل میں مسکرائیں۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور میں اپنے نکاح کو نبھانا چاہتا ہوں۔ نہال کا کوئی قصور نہیں کہ اسے سب کا سامنا کرنا پڑے۔ ارتضیٰ نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ماحول میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم ہمارے فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ شیرازی صاحب غضبناک لہجے میں بولے۔ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے۔ ہمیشہ آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ جب چاہا نکاح کروا دی اور جب چاہا ختم کروا دی۔ اس کا لہجہ بھی تلخ ہو چکا تھا۔ سب اس کی بات پر ساکت رہ گئے۔ وہ چپ چاپ سب کو حیرت میں چھوڑ کر حویلی سے نکل گیا۔ شیرازی صاحب کے اندر بیٹے کی بغاوت پر آگ سی بھر گئی تھی۔ حوصلے سے کام لو بیٹا، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں۔ وہ جوان خون ہے، کچھ کر لے گا۔ دادا جی بیٹے کے اشتعال کو دیکھ کر آرام سے گویا ہوئے۔ مگر ابا جان وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ ہمارے اس خاندان کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے۔ وہ کیسے ان کی بیٹی کو یہاں لا سکتا ہے؟ شاذم چچا نے بھی چپ توڑی۔ بھتیجے کا انداز انہیں بہت کھلا تھا، جبکہ باقی سب خاموش تماشائی بنے تھے۔ حویلی کے وسیع کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ سب لوگ ارتضیٰ کے فیصلے سے بے حد ناراض تھے۔ ماحول میں تلخی اور تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ فائزہ بیگم اور فریحہ دل ہی دل میں جلن اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ شیرازی صاحب جو ہمیشہ اپنے فیصلوں میں حاکمانہ تھے، اس وقت سخت غصے میں تھے۔ ارتضیٰ ان کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون اور عزم تھا۔ ارتضیٰ، شیرازی صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، یہ کیا ضد لگا رکھی ہے؟ ہم نے تمہارے لیے فریحہ کا انتخاب کیا ہے اور یہ بات خاندان کی عزت اور روایات کے لیے ضروری ہے بابا۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ آپ کے ہر حکم کو مانا ہے، لیکن اس بار میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتا ہوں۔ نہال میری منکوحہ ہے اور میں یہ رشتہ نبھاؤں گا۔ ارتضیٰ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا تھا، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ شیرازی صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ارتضیٰ نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ شیرازی صاحب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے سختی سے کہا، اگر تم نے یہ ضد نہیں چھوڑی تو یاد رکھو تمہیں اس ضد کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بدلے میں سب رشتوں کو کھو دو گے۔ ارتضیٰ کے دل میں ایک لمحے کے لیے تکلیف ہوئی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ رشتہ اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ بابا، میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن میرا دل اور ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی منکوحہ کے ساتھ ناانصافی کروں۔ وہ اپنی بات سے 1 انچ نہیں ہٹا تھا۔ اس کے بعد حویلی میں ہر شخص نے ارتضیٰ سے فاصلہ بنا لیا۔ فریحہ نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی اور فائزہ بیگم اس بات کو لے کر ہر وقت گھر کے دوسرے افراد کو بھڑکانے میں لگی رہتی۔ مسز شیرازی جو ہمیشہ ان کے لیے نرم دل تھی، اب خاموشی اختیار کر چکی تھی۔ کبھی کبھی وہ رات کے وقت اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ کر سب کچھ سوچتا۔ دل میں سوال آتا کہ کیا میرا فیصلہ صحیح ہے؟ کیا میں سب کو ناراض کر کے خوش رہ پاؤں گا؟ لیکن ہر بار نہال کی معصومیت، اس کا جھکا ہوا سر اور اس کی خاموشی اس کے اس فیصلے پر ڈٹے رہنے کا حوصلہ دیتی۔ دن گزرتے رہے اور حویلی کا ماحول مزید سرد ہو گیا۔ ارتضیٰ تنہائی میں رہنے لگا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک مضبوطی تھی۔ نہال کے لیے اس کا عزم، اس کی محبت اور اس کے حق کو تسلیم کرنے کی خواہش نے اسے اندر سے مضبوط کر دیا تھا۔ شیرازی صاحب نے کئی بار اسے اپنے فیصلے سے پلٹنے پر دباؤ ڈالا، لیکن ہر بار وہ ایک ہی جواب دیتا، یہ میرے دل اور ایمان کا فیصلہ ہے اور میں اسے بدل نہیں سکتا۔ حویلی کی دیواریں ان ٹکراؤ اور خاموشیوں کی گواہ بن چکی تھی، لیکن ارتضیٰ کے دل میں نہال کے لیے محبت کا چراغ روشن تھا جو ہر آزمائش میں اسے راستہ دکھا رہا تھا۔ 1 مہینہ سخت کشمکش اور سوچ بچار میں گزر چکا۔ ارتضیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید انتظار ممکن نہیں۔ اسے یہ سب احساس تھا کہ اس کے گھر والے اس فیصلے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔
لیکن وہی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ شام میں وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نہال الوی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نہال کا گھر ایک پرانی مگر پروقار عمارت تھی جو اپنے اندر کئی کہانیاں چھپائے ہوئے تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے گہری سانس لی اور بیل دی۔ دروازہ کھلتے ہی الوی صاحب باہر آئے۔ ان کے چہرے پر حیرانی نمایاں تھی، لیکن وہ اسے اندر لے آئے۔ الوی صاحب کے ساتھ وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ نہال کی چھوٹی بہنیں کونے سے چھپ چھپ کر ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھیں۔ ماحول میں سنجیدگی تھی، لیکن ارتضیٰ کے چہرے پر سکون اور اعتماد تھا۔ ماموں، میں آپ سے ایک اہم بات کرنے آیا ہوں۔ ارتضیٰ نے بات کا آغاز کیا۔ حشام اور احمد نہال دونوں بڑے بھائی تھے۔ ان سے مل کر پاس ہی بیٹھ گئے۔ کہیے ارتضیٰ بیٹا، ہم سن رہے ہیں۔ الوی صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ نہایت ہی شفیق انسان تھے۔ ماموں جان، میں جانتا ہوں کہ ہمارے خاندانوں کے درمیان بہت سی تلخیاں ہیں، لیکن میں یہ سب ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نہال میری منکوہ ہے اور میں اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہال کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اور کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ الوی صاحب نے حیران ہو کر ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اس دوران بیگم الوی بھی آ چکی تھی۔ سب اس کی بات پر حیرت زدہ رہ گئے۔ حویلی والے ان کے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے اور وہ رخصتی کی بات کرنے آ گیا۔ بیٹا، یہ قدم اٹھانا آسان نہیں ہوگا۔ تمہارے گھر والے اس بات کو قبول کریں گے؟ وہ کچھ دیر بعد گہری سوچ سے نکل کر بولے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے ماموں جان کہ چاہے سب ناراض ہو جائیں، لیکن میں نہال کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھوں گا۔ میں آپ سب سے صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے نہال کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنے کی اجازت دیں، ارتضیٰ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ الوی صاحب اور ان کی بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حشام اور احمد بھی سوچ بچار کر رہے تھے۔ ان کو ارتضیٰ کی بات بالکل درست لگ رہی تھی، کیونکہ وہ خود چاہتے تھے کہ نہال اپنے گھر کی ہو جائے، مگر خاندانی رنجشوں کی وجہ سے شیرازی خاندان ان سے یہ تعلق توڑنا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ جبکہ 10 سال بعد ارتضیٰ شیرازی خود ان کے گھر نہال الوی کی رخصتی مانگنے آیا تھا، تو وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ان کے لہجے کی سچائی اور ان کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ بیٹا، ہمیں خوشی ہے کہ تم نے نہال کے حق میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن ہم یہ رشتہ تمہارے والدین کی رضامندی کے بغیر کیسے نبھا سکتے ہیں؟ مسز الوی بیٹی کی طرف سے متفکر نظر آئیں۔ ممانی جی، میں جانتا ہوں کہ آپ سب کے لیے یہ مشکل ہے، لیکن یہ میرا اور نہال کا حق ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وقت کے ساتھ میں سب کو قائل کر لوں گا۔ بس آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں نہال کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کا حویلی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، پوری محبت اور عزت کے ساتھ رکھا جائے گا، میرا یقین کریں۔ کافی دیر کی گفتگو اور بحث کے بعد ارتضیٰ شیرازی نے اپنے نہال الوی کے گھر والوں کو راضی کر لیا۔ رخصتی کی تیاریاں مختصر مگر پروقار طریقے سے کی گئیں۔ نہال کے گھر والے نماکوں کے ساتھ اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہے تھے، لیکن ان کے چہروں پر اطمینان تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جاری ہے جس کا محافظ تھا، اس سے محبت کرتا تھا اور اس کو عزت سے رکھنا چاہتا تھا۔ ارتضیٰ نہال کو لے کر جب اپنی حویلی پہنچا تو ماحول تناؤ سے بھرپور تھا۔ اس کے اس قدر انتہائی قدم پر سب ہکا بکا رہ گئے تھے۔ دادا، دادی، شیرازی صاحب، مسز شیرازی اور دونوں چچا، کسی کو بھی یقین نہیں آیا کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف جا کر نہال الوی کو رخصت کروا کر لے آئے گا، لیکن ارتضیٰ کا چہرہ مطمئن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اس کا اپنی محبت سے دستبردار ہونا کسی طور منظور نہیں تھا۔ یہ کیا کیا تم نے ارتضیٰ؟ مسز شیرازی نے غصے اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ ماما، میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ نہال میری منکوہہ تھی اور اب میری بیوی، اسے اس گھر میں رہنے کا حق ہے۔ آپ لوگوں کے ماننے یا نہ ماننے سے یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، ارتضیٰ نے مضبوط لہجے میں کہہ کر سب کو ساکت کیا تھا۔ کیا تمہیں ہماری عزت اور روایات کا کوئی خیال نہیں تھا؟ ہم نے تمہارے لیے فریحہ کا انتخاب کیا تھا اور تم نے ہماری مرضی کے بغیر یہ قدم اٹھا لیا۔ شیرازی صاحب کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا ہی کر ڈالتے۔ بابا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن اس وقت میں نے اپنے دل اور ضمیر کی بات سنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ آپ سب میرے فیصلے کو پسند کریں گے اور میری اور نہال کی شادی کو قبول کر لیں گے، کیونکہ یہی اب ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ ارتضیٰ شیرازی کے دو ٹوک انداز پر شیرازی صاحب کا ہاتھ اس پر اٹھتے اٹھتے رہ گیا تھا۔ نہال جو خاموشی سے سب کچھ لاؤنج کے کونے میں کھڑی سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی اتر آئی تھی۔ تمہیں ذرا بھی ہماری عزت کا خیال نہیں آیا ارتضیٰ؟ دشمن کی بیٹی کو رخصت کر لے آئے ہو۔ شیرازی صاحب کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔
سب کے دل شیرازی صاحب کے غضب سے کانپ رہے تھے۔ حوصلے سے کام لو شیرازی، اب کوئی فائدہ نہیں غصہ کرنے کا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب اسے قبول کرو۔ دادا جان قدرے تحمل سے بولے تھے مگر ان کے لہجے میں بھی دکھ تھا۔ انہوں نے ارتضیٰ کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا اور شیرازی صاحب کو سمجھانے لگے، جاؤ بیٹا، بچی کو کمرے میں لے جاؤ۔ سب کو سمجھا بجھا کر دادا جان نے ارتضیٰ سے کہا تو وہ نہال کا ہاتھ تھام کر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ بہت سوں کے دل ارتضیٰ شیرازی کے اس عمل سے ٹوٹے تھے۔ فریحہ پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی، جبکہ باقی سب بھی اس تماشے کے بعد جا چکے تھے۔ لاؤنج آہستہ آہستہ خالی ہو گیا تھا۔ دادا جان گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ چاند کی روشنی حویلی کے آنگن میں دھیمی دھیمی روشنی بکھیر رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی چاند کی نرم کرنیں نہال کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ گہرے خیالات میں گم بستر پر بیٹھی تھی، جیسے کسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہو۔ ارتضیٰ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی موجودگی نے نہال کو چونکا دیا۔ نہال، تم سوئی نہیں؟ ارتضیٰ خاموشی سے اس کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا۔ وہ اس کو کمرے میں چھوڑ کر حویلی سے نکل گیا تھا اور اب جا کر لوٹا تھا۔ نیند نہیں آ رہی؟ نہال نے چونک کر اسے دیکھا اور دھیرے سے جواب دیا۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کرسی کھینچی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نیند نہیں آ رہی یا دل میں کوئی اور بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہال نے نظریں جھکا لی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ ارتضیٰ نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی نظریں نہال کی جھکی پلکوں پر جم سی گئیں، جہاں خاموشی اور جھجک کا امتیاز تھا۔ نہال، تمہیں پتا ہے نا، میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارا ہے، لیکن تمہاری خاموشی مجھے مجبور کر دیتی ہے کہ میں تمہیں ہر پل خوش رکھنے کی کوشش کروں۔ نہال نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن پھر جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ارتضیٰ کے لہجے میں خلوص اور محبت کی شدت اسے بے چین کر رہی تھی۔ کیا میں تمہارے دل کی الجھن کو جان سکتا ہوں؟ ارتضیٰ نے پوچھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہال نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں بس سوچ رہی تھی کہ یہ رشتہ اور یہ محبت، کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا میں آپ کی توقعات پر پورا اتر سکوں گی؟ ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ نہال، یہ رشتہ ہماری دونوں کی محبت اور بھروسے کا ہے۔ تمہیں کسی توقع پر پورا اترنے کی ضرورت نہیں، بس خود پر یقین رکھو اور جہاں تمہاری بات ہے تم نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ نہال نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ ارتضیٰ کی گہری آنکھوں میں اعتماد اور محبت جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا خواب تھا، اس کی چاہت، اس کی محبت تھا۔ میں تمہارے لیے ہمیشہ وہاں ہوں گا، ہر قدم پر، یہ حویلی ہو، یہ لوگ ہوں یا کوئی بھی مشکل، تمہیں اکیلا کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ نہال کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ آپ کے الفاظ میرے لیے سب کچھ ہے ارتضیٰ۔ اس کی بات پر وہ شرما سی گئی، اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنی محبت اور شدتوں کی بارش میں بھگونے لگا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی آنکھیں بند کر گئی۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر لائٹس آف کر دیں۔ اب کمرے میں ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ نہال الوی کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ اس کے خوبصورت بدن پر اپنی مہریں ثبت کرتا چلا گیا۔ نہال کی سسکیوں میں اضافہ ہوا۔ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے کر اس کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ نہال کی چیخیں حلق میں گھٹ کر رہ گئیں۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی کو چومتا، اپنی شدتیں بڑھاتا گیا۔ وہ اپنے ہر عمل سے اپنی محبت کی شدتیں اس پر واضح کر رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ ان کے ملن پر مسکراتی گزر گئی۔ حویلی میں نہال کی آمد کے بعد کا ماحول ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بوجھل ہو گیا۔ نہال جو اپنے دل میں خوشگوار خواب لی آئی تھی، جلدی حقیقت کی تلخیوں سے آشنا ہو گئی تھی۔ حویلی کے افراد اسے اپنانے کے لیے تیار نہ تھے اور ان کی سرد موہری نہال کو مزید تنہا کر چکی تھی۔ مسز شیرازی اپنے بیٹے کے فیصلے پر سخت ناراض تھیں۔ وہ ہر موقع پر نہال کو اپنی ناپسندیدگی کا احساس دلانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔ ناشتے کی میز پر جب نہال نے سب کے لیے چائے بنائی تو مسز شیرازی نے کپ کو سختی سے پٹکتے ہوئے کہا، یہ چائے ہے یا پانی؟ معلوم نہیں کہاں کی تربیت لے کر آئی ہے۔ نہال نے خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں اپنی بے بسی پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ سگی پھپھو ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اس قدر حد تک آمیز رویہ اپنائے ہوئے تھی۔ باقی سب کا بھی رویہ ایسا ہی تھا۔ فائزہ بیگم جو پہلے ہی اپنی بیٹی فریحہ کی شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، نہال کو ہر بات پر نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ ایک بار جب وہ ڈرائنگ روم میں کچھ کام کر رہی تھی
تو فائزہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ تو شکر کرو کہ ارتضیٰ تم پر ترس کھا کر تمہیں یہاں لے آیا، ورنہ تمہاری جیسی لڑکیاں تو کہاں اس حویلی میں قدم رکھ سکتی تھی۔ نہال کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن اس نے جواب دینے کے بجائے خاموشی کو ترجیح دی تھی۔ فریحہ جو ارتضیٰ کو اپنی ملکیت سمجھتی تھی، نہال کو اپنی سب سے بڑی حریف ماننے لگی تھی۔ وہ ہر وقت اسے نیچا دکھانے اور اس کے خلاف ماحول بنانے میں مصروف رہتی۔ شام میں جب خاندان کے لوگ لاؤنج میں بیٹھتے، فریحہ نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، ارے بھائی کوئی نہال کو بتائے کہ یہاں کے طور طریقے کیا ہیں؟ یہ دیہاتی لڑکیاں حویلی کی شان خراب کر دیتی ہیں۔ سب کے سامنے یہ بات سن کر نہال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن وہ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ حویلی میں آنے والی دوسری خواتین بھی نہال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ہر ملاقات میں وہ نہال کو عجیب نظروں سے دیکھتی اور اس کے خلاف چپکے باتیں کرتی۔ یہ لڑکی تو کسی طرح اس خاندان کی لگتی ہی نہیں، معلوم نہیں ارتضیٰ کے سر پر کیا بھوت سوار تھا جو اس نے اسے یہاں پر لے آیا۔ ایک خاتون نے سرگوشی کی تھی، یہ سرگوشیاں نہال کے دل پر گہرے زخم چھوڑ جاتی۔ نہال جو اور کسی کے رویے میں پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی، اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ ہر روز اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر آنسو بہاتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ اسے اس تکلیف سے نجات دے، لیکن جب ارتضیٰ کمرے میں آتا تو وہ اپنی تکلیف چھپا لیتی اور مسکرانے کی کوشش کرنے لگتی۔ ارتضیٰ جو دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتا، گھر میں ہونے والی ان باتوں سے زیادہ واقف نہیں تھا، لیکن جب وہ نہال کی آنکھوں میں اداسی دیکھتا تو اس سے پوچھتا، نہال سب ٹھیک ہے؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ نہال دھیرے سے مسکرا کر کہتی، نہیں سب ٹھیک ہے، بس کچھ تھکن سی ہو گئی ہے۔ ارتضیٰ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، لیکن نہال کی خاموشی سے سب کچھ بتانے سے روک دیتی تھی۔ نہال نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ وہ آزمائش کا وقت ہے۔ وہ ہر روز اپنے اندر مزید حوصلہ پیدا کرتی اور دل کو دعا کرتی کہ اللہ اسے اہمیت دے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ارتضیٰ کی محبت اور اپنے حق کے لیے لڑے گی، لیکن اپنی عزت اور خاموشی کے ساتھ۔ یہ دن نہال کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ محبت اور صبر کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ حویلی کے آنگن میں سپہر کی دھوپ مدھم ہو رہی تھی۔ نہال کچن سے فارغ ہو کر صحن کے کونے میں جھاڑو دے رہی تھی۔ مسز شیرازی نے اسے کچن صاف کرنے کا حکم دیا اور وہ خاموشی سے کچن میں لگی ہوئی تھی۔ اس دوران فریحہ وہاں آ گئی۔ وہ نہال کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، جیسے کوئی موقع تلاش کر رہی ہو۔ تو بی بی نہال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخرکار تمہاری اصل جگہ تمہیں مل ہی گئی، صفائی کرنے والی ملازمہ، فریحہ نے زہر بھرے لہجے میں کہا تھا۔ نہال نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا مگر کچھ جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور خاموشی نمایاں تھی۔ ویسے ارتضیٰ کے ساتھ رانی بننے کے خواب تو اس نے دیکھے تھے، لیکن یہ جھاڑو تمہیں تمہارے ہاتھوں میں زیادہ سج رہا ہے، تم اسی قابل ہو۔ فریحہ کی باتوں پر طنز کی کاٹ تھی، لہجہ تمسخر اڑانے والا تھا۔ نہال کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی، لیکن اس نے اپنی عزت نفس کو سنبھالے رکھا اور کہا، میں جو بھی ہوں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ یہ سن کر فریحہ اور بھڑک گئی۔ اللہ کا شکر؟ واہ، تم جیسے لوگ دوسروں کی زندگی برباد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تم نے میری زندگی تباہ کی ہے، میری محبت مجھ سے چھین لی، تم نے ارتضیٰ پر نہ جانے کیا جادو کر دیا، ورنہ تم جیسی عام لڑکی کے پیچھے کیوں ہوتا؟ نہال اب بے بس ہو کر کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان خاموش تھی۔ اسی دوران حویلی کے دروازے پر ارتضیٰ داخل ہوا۔ اس نے فریحہ کی آواز سنی اور قدم تیز کر لیے۔ جیسے ہی وہ صحن میں پہنچا، اس کی نظریں فریحہ پر جم گئی، جو نہال کو مزید کچھ کہنے ہی والی تھی۔ بس کرو فریحہ، ارتضیٰ کی گرجدار آواز نے اسے چونکا دیا۔ نہال نے حیرت سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا اور فریحہ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ ارتضیٰ، میں تو بس، فریحہ نے گھبراتے ہوئے کہا، مگر ارتضیٰ نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ بس، تم نے جو کہنا تھا کہہ چکی، تمہیں شرم آنی چاہیے فریحہ۔ کیا تمہیں یہ سکھایا گیا کہ اپنی بھابھی کو یوں ذلیل کرو؟ فریحہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ خاموش رہو۔ ارتضیٰ کا لہجہ سرد اور سخت تھا۔ نہال میری بیوی ہے اور اس حویلی کی بہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اسے نیچا دکھا سکتا ہے۔ اگر کسی کو اس سے مسئلہ ہے تو اسے مجھ سے بات کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی ہار کا بدلہ اس پر نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فریحہ بے بس ہو کر آنکھیں جھکا گئی۔ ارتضیٰ نے ایک نظر نہال پر ڈالی جو آنسو پونچھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، نہال چلو اندر۔ نہال آہستہ سے سر ہلاتی ہوئی اندر جانے لگی، مگر اسی لمحے فائزہ بیگم اور مسز شیرازی وہاں آ گئی۔ ان کے چہرے غصے سے لال ہو گئے۔ فریحہ غصے سے بل کھاتی کمرے کی طرف چلی گئی،
لیکن اس کے دل میں نہال کے لیے مزید نفرت چونکی تھی۔ حویلی کے باقی افراد بھی اس واقعے سے بدظن ہو گئے اور ارتضیٰ کے لیے ماحول مزید سخت بنا ہوا تھا۔ نہال جو کمرے میں جا چکی تھی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا وہ ارتضیٰ کی محبت کے باوجود اس حویلی کے کٹھور ماحول کو سہ پائے گی؟ ارتضیٰ نے سب کے سامنے اس کی عزت کا دفاع تو کر لیا، لیکن ان سب کے رویے کا سامنا کرنا ان دونوں کے لیے ایک نئی آزمائش بن چکا تھا۔ وہ اگلے دن ارتضیٰ کو بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سب کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر وہ حویلی سے نکلا تھا اور پھر اس کی گاڑی بری طرح کسی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ یہ خبر سن کر سب دل تھامے بھاگے بھاگے اسپتال گئے تھے۔ نہال دم بخود رہ گئی اور پھر دیوانہ وار اسپتال بھاگی، جبکہ شیرازی صاحب وہیں تھم گئے۔ وہ بیٹے سے ابھی تک خفا تھے، مگر پھر وہ بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر اسپتال پہنچ گئے۔ حویلی کے آنگن میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شیرازی صاحب کا دل جو ہمیشہ سختی اور اصولوں کے سائے میں دھڑکتا تھا آج بے چین تھا۔ ارتضیٰ کا حادثہ ان کے دل میں ایک ایسی درار ڈال گیا جو ان کی انا اور بیٹے کی محبت کے درمیان حائل تھی۔ وہ بار بار اپنے آپ سے سوال کر رہے تھے کہ کیا میں نے بیٹے کے ساتھ ناانصافی کی؟ کیا میری انا اس کی زندگی سے زیادہ قیمتی تھی؟ دوسری طرف اسپتال کے سفید روشن کمرے میں نہال ارتضیٰ کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی عیاں تھی۔ ارتضیٰ کے ہاتھوں کو تھامے وہ مسلسل اس کے ہوش میں آنے کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ ارتضیٰ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیشہ میرا سہارا بنیں گے، آپ مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس کی سرگوشیاں کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر تسلی دی، ارتضیٰ کی حالت اب بہتر ہے مگر انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ نہال نے شکر کا سانس لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بدستور موجود تھے۔ جب شیرازی صاحب اسپتال پہنچے تو انہوں نے ارتضیٰ کو بے ہوش حالت میں لیٹے دیکھا۔ ان کے دل میں ایک طوفان آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آگے بڑھ کر نہال کی موجودگی سے انہیں روکا۔ وہ کچھ لمحے خاموش سے کھڑے رہے اور پھر دھیمے لہجے میں بولے، نہال، میں ارتضیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہال نے سر ہلا کر پیچھے ہٹا دیا، لیکن شیرازی صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹی، تم نے جس محبت سے میرے بیٹے کا ساتھ دیا اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ شاید میں تمہیں سمجھ نہیں پایا مگر اب سمجھ گیا ہوں کہ تم اس حویلی کی بہو بننے کے قابل ہو۔ نہال کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو چھلکنے لگے۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس خاموشی سے ان کے الفاظ کو دل میں بسا لیا۔ چند گھنٹوں بعد ارتضیٰ نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں نہال پر پڑی جو اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ نہال، اس کی مدھم آواز نہال کو چونکا گئی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ آپ ٹھیک ہیں ارتضیٰ؟ نہال نے پریشانی سے پوچھا۔ ارتضیٰ نے کمزوری سے مسکراتے ہوئے کہا، جب تم میرے پاس ہو تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ سن کر نہال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ارتضیٰ نے اپنی نظریں گھما کر دیکھا تو شیرازی صاحب اور باقی سب بھی کمرے میں موجود تھے۔ ان کے چہروں پر نرمی اور پچھتاووں کے آثار نمایاں تھے۔ بابا جان، ارتضیٰ نے دھیرے سے کہا۔ شیرازی صاحب آگے بڑھے اور ارتضیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ آج احساس ہوا کہ میری انا اور سختی نے تمہیں کتنا نقصان پہنچایا۔ مجھے معاف کر دو اور وعدہ کرو کہ اب ہمیشہ خوش رہو گے۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ میرے لیے سب کچھ ہیں بابا جان، آپ کی خوشی میری خوشی۔ یہ حادثہ سب کے لیے ایک سبق بن گیا تھا۔ حویلی کے ماحول میں ایک دم تبدیلی آ گئی تھی۔ نہال کو اب اس کا مقام اور عزت دی جانے لگی۔ مسز شیرازی جو نہال کے لیے سخت تھی، آہستہ آہستہ اسے قبول کرنے لگی۔ ارتضیٰ اور نہال نے اپنی زندگی کو ایک نئی شروعات دی، جہاں محبت اور ہم آہنگی نے ہر رنجش کو مات دے دی تھی۔ اور پھر ایک ماہ بعد نہال کے ماں بننے کی خبر نے حویلی میں نہ صرف بزرگوں کے دل نرم کیے بلکہ ارتضیٰ کی کزنز کے رویے بھی آہستہ آہستہ تبدیلی لا رہے تھے۔ جہاں پہلے فریحہ کے زیر اثر سب اسے نظر انداز کرتے تھے یا طنز اور طعنوں سے اس کا دل دکھاتے تھے، وہیں اپنے حال کی خاموشی، وقار اور مثبت رویے نے ان کے دلوں میں جگہ بنانی شروع کر دی تھی۔ ایک شام جب سب حویلی کے آنگن میں بیٹھے تھے، دادا جان نے خوش ہو کر کہا، لگتا ہے ہمارے خاندان میں نئی زندگی کے ساتھ نئی خوشیاں بھی آ رہی ہیں۔ دادی نے نہال کو پیار سے اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، تم نے اس گھر کو سنبھالا ہے، ہم سب تمہارے شکر گزار ہیں۔ یہ سن کر ارتضیٰ کے کزنز بھی نہال سے مخاطب ہوئے۔ افرا، جو ہمیشہ فریحہ کے ساتھ مل کر نہال کو نظر انداز کرتی تھی، مسکراتے ہوئے بولی، بھابھی، لگتا ہے آپ نے واقعی جادو کر دیا ہے، اب تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ مہنور، جو سب سے چھوٹی کزن تھی، نہال کے قریب آ کر بولی، بھابھی، آپ کا خیال رکھنے کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں۔
آپ کو جب بھی کوئی کام ہو آپ بس حکم کر دینا۔ ارتضیٰ نے یہ سب دیکھا تو اس کے چہرے پر سکون اور خوشی کی جھلک واضح تھی۔ وہ نہال کے قریب آیا اور آہستہ سے کہا، تم نے دیکھ لیا، تمہارا صبر اور خلوص سب کے دل جیت رہا ہے۔ نہال نے سر جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ لیکن فریحہ جو ان سب باتوں کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں جل رہی تھی۔ اس نے اپنی ناراضگی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چلو سب، نہال بھابھی کو زیادہ تنگ نہ کرو، انہیں آرام کرنے دو۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا، مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ رات کے کھانے کے دوران تمام کزنز نے نہال کو گھیر لیا اور بچوں کے ناموں پر بحث کرنے لگے۔ افنان جو سب سے شوخ مزاج تھا بولا، بھابھی اگر بچہ ہوا تو نام افنان ہی رکھیں گے کیونکہ خاندان کا سب سے ہوشیار بندہ میں ہوں۔ سب ہنس پڑے اور ماحول خوشگوار ہو گیا۔ فریحہ اور فائزہ بیگم جو دور بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں کڑ رہی تھی، مگر نہال اور ارتضیٰ کے ساتھ کزنز کی بڑھتی قربت نے حویلی کے ماحول میں خوشیوں کا رنگ بھر دیا تھا۔ اب نہال صرف ارتضیٰ کی شریک حیات نہیں بلکہ خاندان کی ہر دل عزیز فرد بنتی جا رہی تھی۔ حویلی میں نہال کی خوشخبری کا جشن اپنے عروج پر تھا۔ دادی نے فیصلہ کیا تھا کہ نہال کی فیملی کو بھی اس موقع پر مدعو کیا جائے تاکہ خوشیوں کو مزید یادگار بنایا جا سکے۔ دعوت کا دن آیا تو حویلی کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ ہر طرف روشنی اور پھولوں کی بہار تھی اور مہمانوں کے استقبال کے لیے سب تیار کھڑے تھے۔ جب نہال کے والد الوی صاحب اپنی بیوی اور باقی خاندان کے ساتھ حویلی پہنچے تو شیرازی صاحب اور مسز شیرازی نے خود دروازے پر جا کر ان کا استقبال کیا۔ الوی صاحب نے تھوڑا جھجکتے ہوئے قدم اندر رکھا، مگر مسز شیرازی کے خوشگوار رویے نے ان کی جھجک کو کم کر دیا۔ دادی نے نہال کے ماموں کو گلے لگاتے ہوئے کہا، آپ نے واقعی ایک بہت اچھی بیٹی دی ہے ہمیں۔ الوی صاحب جو پہلے نہال کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر دل گرفتہ تھے، اب شیرازی خاندان کا یہ بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر مطمئن نظر آئے۔ نہال کے بھائیوں کی بھی حویلی میں گرم جوشی سے قدم رکھا۔ ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ نہال نے ہماری زندگیوں کو مکمل کر دیا، وہ ایک بہت ہی اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی ہے۔ وہ دونوں ارتضیٰ کے خلوص کو محسوس کر سکتے تھے۔ ارتضیٰ نہال کا ذکر کرتے مسکرا رہا تھا۔ کھانے کے دوران سب کزنز نے نہال کے بھائیوں کے ساتھ خوشگوار گفتگو شروع کر دی۔ اب تو آپ لوگ حویلی کا مستقل حصہ بننے والے ہیں، ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ اپنی بہن کی طرح کتنے اچھے ہیں۔ سب ہنس پڑے اور ماحول میں مزید گرم جوشی آ گئی۔ مانور اور افرا نے نہال کے بھائیوں کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا، یہ لڑکی ہمارے خاندان کا وہ چراغ ہے جس نے سب کو روشنی دکھائی ہے۔ آج سب اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنی محبت اور صبر سے ہمارے دلوں کو جیت لیا۔ دادی نے نہال کو پاس بٹھا کر سب کے سامنے کہا، یہ سب آپ سب کے خلوص کا نتیجہ ہے۔ نہال کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے عاجزی سے جواب دیا تھا، نہال نے واقعی ہم سب کے دل جیت لیے۔ شیرازی صاحب بھی مسکرا کر ماں کی تائید کرنے لگے۔ فریحہ اور فائزہ بیگم جو یہ سب گفتگو سے دور سے سن رہی تھی، اندر ہی اندر جل بھن رہی تھی۔ فائزہ بیگم نے دھیمی آواز میں کہا، یہ الوی لوگ ایسے کیوں پیش آ رہے ہیں جیسے ان کی بیٹی نے حویلی پر کوئی احسان کر دیا ہو؟ فریحہ نے تلخی سے جواب دیا، امی یہ سب نہال کا ڈرامہ ہے۔ ارتضیٰ کے دل میں جگہ بنا کر اب وہ سب کو قابو میں کر رہی ہے، مگر ان کی یہ گفتگو کسی نے محسوس نہیں کی کیونکہ باقی سب نہال اور الوی خاندان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ رات کے اختتام پر جب نہال اپنے والدین سے ملنے گئی تو الوی صاحب نے اسے پیار سے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا تم نے ہمیں فخر کا موقع دیا ہے، اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اس حویلی کو بھی جوڑ کر رکھا۔ نہال کی ماں نے بھی اسے دعائیں دیتے ہوئے کہا، ہم تمہارے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں، خوش رہو۔ جب مہمان رخصت ہوئے تو ارتضیٰ نے نہال کو دیکھا جو تھوڑی تھکی ہوئی تھی مگر خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور کہا، یہ سب تمہاری بدولت ممکن ہوا، تم نے اس حویلی میں جو سکون اور محبت دی ہے وہ انمول ہے۔ نہال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ سب آپ کا اعتماد اور ساتھ ہے۔ رات کے اندھیرے میں حویلی کی روشنی اور خوشیوں کی بازگشت اب بھی قائم تھی۔ نہال اور ارتضیٰ کا رشتہ اس خاندان کی بنیاد کو مضبوط کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ تمام تلخیاں اور رنجشیں ماند پڑ گئیں۔ وقت کے ساتھ حویلی کی تمام تلخیوں اور غلط فہمیوں کی دھند چھٹنے لگی تھی۔ نہال کی محبت، صبر اور خلوص نے ہر دل کو جیت لیا تھا۔ فریحہ جو پہلے اس کی سب سے بڑی مخالفت تھی، آہستہ آہستہ اپنی شکست کو قبول کرنے لگی تھی۔ فائزہ بیگم جو ہر موقع پر نہال کے خلاف سازشیں کرتی تھی، خود کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ آخر کار نہال کے حسن سلوک اور بلند حوصلے نے انہیں بھی جھکا دیا۔
نہال کے ماں بننے کی خبر کے بعد حویلی میں ایک نیا جذبہ اور محبت کا ماحول بن گیا۔ مسز شیرازی جو پہلے نہال کو دل سے قبول نہیں کر پائی تھی، اب اس کی دیکھ بھال میں سب سے آگے تھی۔ وہ نہال کے لیے خاص کھانے بنواتی، اسے دعائیں دیتی اور ہر قدم پر اس کا خیال رکھتی۔ شیرازی صاحب نے بھی اپنی ناراضگی کو ایک طرف رکھتے ہوئے نہال کو اپنی بیٹی کی طرح اپنایا اور علوی خاندان کے ساتھ پرانے اختلافات کو ختم کر دیا تھا۔ دادا اور دادی جو ہمیشہ خاندان کو جوڑ کر رکھنے کی بات کرتے تھے، اس بدلتے ماحول کو دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ بیٹی، تم اس خاندان کی روشنی ہو، تمہارے آنے کے بعد یہ گھر مکمل ہوا ہے۔ نہال نے ان کے قدم چومتے ہوئے کہا، یہ سب آپ سب کی محبت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ چند مہینوں کے بعد حویلی ایک بار پھر جشن کے رنگوں میں ڈوب گئی۔ نہال اور ارتضیٰ کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی آمد نے حویلی کو رونق کو دوگنا کر دیا۔ سب کزنز بچے کو گود میں لینے کے لیے بے چین تھے اور دادا دادی نے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا وارث ہے جو اس خاندان کی نئی بلندیوں تک اس کو لے جائے گا۔ ارتضیٰ جو نہال کے ساتھ اس سفر میں ہر قدم پر کھڑا تھا، اب اپنی دنیا کو مکمل دیکھ رہا تھا۔ وہ نہال کے پاس آیا جو بچے کو اپنی باہوں میں لیے مسکرا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ آج تم نے میری دنیا مکمل کر دی۔ نہال نے آنکھوں میں نمی لیے مسکراتے ہوئے کہا، اور آپ نے مجھے وہ عزت اور محبت دی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ فریحہ جو ہمیشہ نہال کو کمتر سمجھتی تھی، اب حقیقت کو قبول کر چکی تھی۔ اس نے نہال سے معافی مانگی تھی۔ نہال، میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ میری کم ظرفی تھی۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ سچائی اور خلوص ہمیشہ جیتتے ہیں۔ نہال نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، سب گلے شکوے ختم، اب یہ سب ماضی کا حصہ ہے۔ حویلی میں خوشیوں کے سائے لمبے ہو چکے ہیں، سب نے اپنی تلخیاں اور ناراضگیاں بھلا دی تھیں۔ علوی خاندان کے ساتھ بھی شیرازی خاندان کے تعلقات مزید مضبوط ہو گئے۔ نہال اور ارتضیٰ کی محبت ان کے صبر اور حوصلے کی بدولت ایک ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑنے کا باعث بنی۔ رات کے سکون میں حویلی کے صحن میں نہال اور ارتضیٰ معصوم علی رضا کو دیکھ رہے تھے، جس نے آ کر ان کی زندگی مکمل کر دی۔ آسمان پر چمکتے ستارے ان کی محبت کی کہانی کی گواہی دے رہے تھے۔ ارتضیٰ نے نہال کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یہ ہماری کہانی کا ایک خوبصورت انجام ہے، لیکن ایک نئی شروعات بھی ہے۔ نہال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، اور یہ شروعات ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھرپور ہوگی۔